دور حاضر میں دیکھنے میں آ رہا بعض لوگ دین کے اندر اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو وہ کوئی بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے، اپنے بڑوں کی، ہمارے یہاں جھک کے ملنے کا طریقہ ہے، پیٹوں میں منڈی ڈالنا جس کو بولتے ہیں، یا پھر کسی عالم کا ہاتھ چومتا ہے یا کسی مشائخ کا ہاتھ چومتا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ تو پوجا کرا لیتے لوگ، یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، کیا کہ عجیب عجیب فتوی لگا رہے ہیں۔ جہالت ہے بہت بڑی۔ یہ جو تعظیم ہے بزرگوں کی، اس سے کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بزرگوں کی تعظیم کرنے کا ثواب ملتا، بڑوں کی تعظیم کرنے کا، اس میں عمر کے بڑے بھی آ گئے، علم کے بڑے بھی آ گئے، تقوی کے بڑے بھی آ گئے، نسب کے بڑے بھی آ گئے۔ دوسرے یہ کہ اس سے ہمارے اندر تواضع پیدا ہوتی، انکساری پیدا ہوتی۔ آپ دیکھو یہ جتنے بھی نکلے ہوئے قسم کے ہیں، یہ سب کسی کی تعظیم وازم نہیں کرتے، اس واسطے ان کے اندر انہوں فرعون بنے ہوئے رہتے ہیں، انہوں سمجھتے میں نماز پڑھ لو نا، میں اللہ کے آگے جھکا، کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ تو ایسا ہے کیا کہ اللہ کے آگے جھکے؟ اللہ کے آگے جو جھکنا ہے وہ عبادت کا جھکنا ہے، وہ سجدہ کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے۔ اب جواز کی جب بات آئی ہے کہ یہ ہاتھ چومنا یا کسی کی تعظیم کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ثبوت موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار حوالہ دیتے ہیں مختلف جو ہے احکامات کے بارے میں، تو ان کو بتا دوں امام بخاری کی خالی بخاری شریف ایک کتاب نہیں ہے، الادب المفرد ایک کتاب ہے مشہور، حضرت امام بخاری ہی کی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں جس میں صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ نہیں پیر بھی چومے ہیں، ہاتھ نہیں پیر۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ادب المفرد اٹھا کر دیکھ لے، نہیں مل رہا ہے تو میرے پاس ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اور اب آپ بولیں گے وہ حضور کے لیے خاص تھا، یہ بھی غلط ہے۔ صحابہ کے تابعین نے ہاتھ اور پیر چومے، اس کے بھی روایت موجود ہے۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور روایت ادب المفرد میں موجود ہے کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان کے ہاتھ اور پیروں کو چوما کرتے تھے، روایت موجود ہے۔ اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کو ترغیب دوں کہ آپ جو ہے پاواں چومیں، ہاتھا چومیں، جواز بتا رہا ہوں صرف۔ کوئی چیز جائز ہونا نہیں ہونا ایک الگ چیز ہے، اس پر عمل ہونا نہیں ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی چیز جائز کو ہم ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ اب رہا کسی عالم کے کوئی ہاتھ چومتا ہے، پیر چومتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے ان کو روکے، اس لیے کہ تواضع کا تقاضا یہ ہے، اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ بات نہیں ہونا چاہیے میں عالم ہوں میرے ہاتھ چومیں، میرے پیر پڑیں، میری عزت کریں۔ اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو کبر کی علامت، تکبر کی علامت ہے، تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسروں سے ہاتھ پیر چمانے کی خواہش کرے۔ لیکن ہم کو کیا چاہیے کہ ہم اگر کوئی علم والا ہے، تقوی والا ہے، دیانت داری والا، دیندار ہے، تو اس کی تعظیم کرے حسب مرتبہ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ہر ایک کے پیر چوم رہے ہیں، یہ بھی روا نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے کے اعتبار سے اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اس کو عام رواج دے کر ہر ایک کے ساتھ کرنا، یہ دوسرے جو علماء یا جو متقی لوگ ہیں ان کی توہین ہوگی۔ تو بہرحال ایک مسئلہ ہے یہ جس کی میں وضاحت کر دیا آپ کے سامنے، اس کو ذہن نشین رکھیں۔ اور یہ جو جہالت کی باتیں ہیں لوگوں کی کہ کہاں آیا قرآن میں، کہاں آیا حدیث میں شرک ہے، ارے شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک مذاق بنا کے رکھ دیے زبان پہ، شرک شرک کا وظیفہ لگا ہوا ہے اور مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس سے ملت میں انتشار پیدا ہو کر لوگ جو ہے دور ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ غیر قوموں کو ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو لے کر 1400 سال سے جو بزرگان دین گزرے، اہل علم گزرے، ان کے علم کا عشر عشیر ان کو حاصل نہیں ہے، تن کا ایک ذرہ ان کو حاصل نہیں ہے، اور یہ ان ساروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اسلاف نہیں جانتے تھے کہ یہ تعظیم کرنا شرک ہے اور ایسی چیزوں کی وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے؟ معاذ اللہ دین کی عمارت کو ڈھا رہے ہیں ایسی باتیں کر کے آپ، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 1400 سال سے دین کو سمجھے کوئی نہیں، قرآن اور حدیث سیدھا ان کے پاس اتری ہے اور انہی کے لیے اتری ہے، اور یہ سمجھ گئے سارا۔ اس سے پہلے جتنے سمجھے تھے سب غلط سمجھے تھے معاذ اللہ۔ تو کتنا بڑا الزام ہے اسلام پر، آپ اندازہ لگاؤ، اور ایسے شخصیتوں پر جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ حدیث شریف بخاری شریف، بخاری شریف بولتے، بخاری شریف امام بخاری آج سے 1000 سال 1200 سال پہلے کے، بخاری شریف 1200 سال سے ڈائریکٹ آپ کے پاس آئی۔ 1200 سال میں کتنے مرحلوں سے گزر کے آپ کے پاس آئی؟ تو کون پہنچائے ہو؟ آپ کے اسلاف، آپ کے پہلے کے بزرگ پہنچائے، تو ان پہ اعتماد نہیں ہے، بخاری شریف پہ اعتماد ہے، پہنچانے والوں کو ہٹا دیا، کتاب لے لیے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے محفوظ رکھے، ان کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائیے، ہمارے سینوں سے تکبر کی جو ہے بری خصلت کو دور فرمائیے، اور ہمارے اندر تواضع اور انکساری پیدا فرمائیے، اور ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے اور ہر ایک کا اس کے مرتبے کے مطابق ادب اور اس کا جو ہے معاملہ صحیح رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔